السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں اسلام آباد میں ہوں. اور کل میں آیا تھا یہاں پہ ایکچولی جناب آصف علی زرداری صاحب کی تقریب حلف برداری تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی. تو اس میں آیا تھا اور اس میں کافی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، کافی لوگوں سے بات بھی ہوئی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، پاکستان کا فیوچر کیا ہے. لوگ بڑے اپریہنسو تھے، اسپیشلی کچھ کاروباری حضرات جو ہیں وہ، اور کچھ اور جو ٹیکنوکریٹس ہیں یا بیوروکریٹس ہیں وہ تو بہت اپریہنسو تھے. اور جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ امید افزا باتیں کر رہے تھے. اور کافی ایک آپ سمجھیں کہ اٹ واز اے ڈیزلنگ ایونٹ. اور ہوز ہو جو ہیں پاکستان کے وہ وہاں پہ تھے. اور میری کل خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، میری جناب آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی، اور کچھ اور لوگوں سے کہ جو وفاق میں اور سندھ گورنمنٹ میں خاص طور پہ منسٹرز بن رہے ہیں. وفاق میں تو آج اناؤنس بھی ہو گئے، اور جو سندھ گورنمنٹ میں بن رہے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور کچھ وہ اپنے پلانز بھی بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ تفصیل سے ملاقات ہوگی تو بتائیں گے، بٹ ہم اس کو اب وار فوٹنگ پہ اکانومی کے لیے کام کرنے لگے ہیں. کل ایک تو بڑی یوزول بات تھی کہ وہاں پہ جیو بھٹو کے نعرے لگے تھے، لیکن کچھ اور نعرے بھی لگے. اور وہ نعرے میرے لیے تو بڑے حیران کن تھے کہ وہ کس قسم کے نعرے لگے، کیونکہ میں نے تو کبھی پریزیڈنسی کے اندر یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر اس طرح کے نعرے بازی نہیں سنی، لیکن ہوئے بہرحال وہاں پہ. اور جیسی وہ ہوا تو لوگوں نے ایک دوسرے سے سوال پوچھنا شروع کر دیا، کانا پوسی جیسے کہتے ہیں، کہ جناب یہ کیا مطلب ہے اس کا. تو میں نے کہا چپ کر کے بیٹھیں، نہ مجھے مطلب پتہ ہے اور نہ آپ کو پتہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دو لوگوں سے مل کر مجھے ایک فیلنگ، جسے آپ کہتے ہیں نا فیلنگ ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بہت کانفیڈنٹ، بہت ریلیکس تھے. اور بلاول بھٹو زرداری جو تھے وہ ہر ایک کو مل رہے تھے، اور اسپیشلی سینئر لوگ جو تھے ان کو ووٹ اٹھ کر مل رہے تھے، جا جا کے مل رہے تھے. اور آصفہ بھٹو زرداری کو دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ واقعی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کی اس میں شبیہ ہے. اور یہ واقعی یعنی آپ سمجھیں کہ کوشش کر رہی ہیں، کہ وہ ایکچولی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کی جو پریزنس ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح کی ہی ہو. اور ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھیں، لوگوں سے ملنے جلنے میں، ہر ایک پاس جا جا کے بات کرنے کے لیے. تو اتنے میں میاں نواز شریف صاحب آئے وہاں پہ. جب میاں نواز شریف آئے تو ان کے ساتھ اسحاق ڈار بھی تھے، اور ان سے چند منٹ پہلے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق وغیرہ بھی وہاں پہ آ گئے. تو میاں نواز شریف جو تھے وہ آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ اور بختیور زرداری کو مبارکباد دی. میں سن رہا تھا جو ان کی بات ہو رہی تھی، اور پھر ان کے وہ بالکل ساتھ جا کے بیٹھ گئے. میری اور میاں صاحب کی تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی. اور لیکن کچھ اور پی ایم ایل این کے لوگوں سے، جو بہت تھوڑے لوگ تھے وہاں پہ پی ایم ایل این کے، ان سے ضرور سلام علیک میری ہوئی. کچھ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بڑا ایکٹیو رول جو تھا وہ محسن نقوی صاحب کا تھا. اور محسن نقوی صاحب جو تھے وہ اٹھ اٹھ کر کبھی ادھر آ رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، اس کے کان میں، اس کے کان میں، اس کے کان میں. اور وہ ایک لگ رہا تھا کہ کچھ چیزیں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اور وہ کافی ایک امپورٹنٹ اس وقت فگر ہیڈ جو ہیں وہ وہاں پہ تھے. جب ملٹری کی ٹاپ براس آئی ہے وہاں پہ تو اس کے چند منٹ کے بعد جو ہے وہ تقریب شروع ہو گئی. عارف علوی صاحب جب اس تقریب میں آئے تھے پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ، تو اس کو دیکھ کے مجھے ترس بھی آیا اور غصہ بھی آیا. یعنی ترس اس لیے آیا کہ جس طرح اس کا میں اترا ہوا چہرہ دیکھا، اس کی حالت دیکھی، تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ آدمی جو ہے نا، یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا. وہ جیسے نہیں ہوتا ہے جب پنجابی میں کہتے ہیں لوں لوں پھرنا، وہ لوں لوں پھر رہا تھا. اس کی شیروانی بھی اس کو لوز تھی، اور یعنی اس کا وزن بھی لوز کیا اس نے، اور اس کو کافی ڈر پڑے گے. اور میں نے کہا تھا کہ عارف علوی یہاں سے رسوا ہو کے نکلے گا، اور اسی طرح ہوا. اب یقین مانے ایک شخص کو میں نے نہیں دیکھا جو عارف علوی کو اٹھا ہو ہاتھ ملانے کے لیے کسی نے کوشش کی ہو کہ اس کو ایکنالج کرے. اور یہ دانتوں میں کیڑا نکالنے والا آدمی جو ہے یہ ابھی تیار ہے، یا تو یہ بھاگ جائے گا پاکستان سے باہر، مجھے لگتا ہے آج کل میں یہ غائب ہو جائے گا، اور یا پھر اس کے اوپر قانون سازی ہونے والی ہے. اور یہ مجھے کل پی ایم ایل این کے اندر کے حلقوں سے پتا چلا ہے کہ وہ عارف علوی کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت
وہ جو ہے وہ کارروائی کرنے والے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت ان کو 2/3 میجورٹی ہے. 230 کے قریب ممبرز جو ہیں وہ حکومتی اراکین کے ہیں. تو جو بھی لیجسلیشن ہونی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہونی ہے، بڑی افیکٹو ہونی ہے، اور اس میں جتنا مرضی یہ شور و گل کر لیں اس سے ان کی کوئی بچت نہیں ہونی ہے. تو عارف الوی کے اوپر کافی الزامات ہیں. انہوں نے کار سرکار میں مداخلت بھی کی ہے. انہوں نے جو ہے ایوان صدر کا غلط طریقے سے استعمال کیا، پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کیا. آئین شکنی کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی جب وہ قاسم سوری والا واقعہ ہوا، اور واقعہ ایک اور واقعہ بھی. اور اینڈ میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے میں جو انہوں نے لہت و لال سے کام لیا. تو کل عارف الوی کو میں نے دیکھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو ان کو لفٹ کے آپریٹر نے بھی سلام نہیں کیا، اور ان کو وہاں پہ جو پی ایمز تھے اور وہ چائے پلانے والے تھے انہوں نے بھی نہیں کیا. ایک تو جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کا مزاج ایسا ہے، لیکن میں 2008 میں وزیر تھا الحمدللہ، اور 2008 کی اب جو ہے مجھے جب بھی کوئی مل جاتا ہے کبھی نہ کبھی جو میری پرانی وزارتوں کے لوگ تھے کام کرنے والے، اور وہ ڈرائیور سے لے کے میں اوپر تک کی بات کر رہا ہوں، کچھ تو فوت ہو گئے بیچ میں، تو وہ ابھی بھی بڑی گرم جوشی سے ملتے ہیں، کھڑے ہو کے ملتے ہیں وہیں پہ اور بتاتے ہیں سر میں ان صاحب کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں ان صاحب کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں فلاں منسٹری میں فلاں وزارت میں ہوں. تو یہ نہ کہیے گا کہ لوگ اڑتے یا چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں. یہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کل عارف الوی نے اپنی وقت جو ہے وہ سب کو دکھا دی تھی. آصفہ بھٹو زرداری کو دیکھ کے یہ ضرور لگتا ہے کہ کل آصف علی زرداری صاحب نے اس کو فرسٹ لیڈی کا بھی اسٹیٹس دے دیا. یعنی اب کیونکہ ان کی کوئی اہلیہ نہیں ہے تو ان کی جو بیٹی ہیں، چھوٹی بیٹی آصفہ زرداری، یہ اب فرسٹ لیڈی کے طور پہ زرداری صاحب کے ساتھ آفیشل ڈیوٹیز جو ہیں وہ سر انجام دیں گی. تو آصفہ بھٹو زرداری کو دیکھ کے یہ ضرور لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ ایک ٹاپ ناچ پولیٹیکل اینٹی ہوں گی، اور ان کو جو بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے نہ صرف بے نظیر بھٹو کی، نہ صرف آصف علی زرداری کی، نہ صرف بلاول بھٹو زرداری کی، بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ ینگ ہیں، ہماری تو بیٹیوں کی طرح، میں تو بیٹیوں کی عمر کی ہے. تو وہ جو ہے اس کے پاس ٹائم بہت ہے لائف میں. اب اگلے 5 سال 10 سال جتنا مرضی لڑائی جھگڑا ہو، سب کچھ ہو، she can silently emerge as the future and for her party, for this country, and she has a spark for that. اور میں نے ان کو جو دیکھا ہے کہ وہ بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. اور بلاول بھٹو زرداری کو جو بھی ملتا ہے وہ ایک بات ان کی تعریف ضرور کرتا ہے کہ بلاول از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. بلاول میں وہ نخرا بکھرا نہیں ہے جیسا ببلو ڈبلیو میں ہے یا ببلو ڈبلیو کی بہن کے ساتھ ہے. بہرحال ببلو ڈبلیو آ رہے ہیں پاکستان، ابھی تک آئی نہیں ہے. اب ان کو راہداری بھی مل گئی ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے کیسز سالو ہو جائیں گے. اندر کھاتے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اندر کھاتے میں باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ ان کو ایک یہ لگ گیا کہ باجی جو ہے یہ تمام پولیٹیکل جو ہماری لیگیسی ہے اس کی اب یہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. اب یہ باجی کے نام ہو جائے گا، یہ سارے کا سارا ایسٹ جو ہے، پولیٹیکل ایسٹ جو ہے. تو اب وہ آنا چاہتے ہیں، اب وہ جانا بھی چاہتے ہیں، اور اب وہ ایکٹیو سیاست میں نہیں آئیں گے، لیکن وہ ایک اپنی پریزنس رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ جس سے ان کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. اور جو چیز مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ اب شہباز شریف کے جو اپنے بیٹے ہیں وہ ہر آپ کو اہم تقریب سے مسنگ نظر آتے ہیں. حمزہ شہباز کا کوئی پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ ابھی تو نظر نہیں آتا. کل بہرحال پھڈے بھی بڑے ہوئے تھے، کل پورے ملک میں پھڈے ہوتے رہے. خود ایوان صدر جاتے ہوئے بھی یہاں پہ ریلیز وغیرہ نکلی ہوئی تھیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی جوائنٹ ریلیز تھیں. تو کل احتجاج میں آپ کو پتا ہے سلمان اکرم راجہ اور لطیف کوسا سمیت تقریباً 20 کارکنان کو پولیس نے لاہور میں گرفتار کر دیا تھا. اس بعد رات گئے، ان کو شاید جا کے چھوڑ بھی دیا. گرفتاری کی وجہ تو بڑی سمپل تھی، 144 لگا ہوا تھا اور اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی تو اس میں ہو گیا. لیکن جو اصل مسئلہ ہوا وہ تھانہ انارکلی لاہور میں ہوا کہ پی ٹی آئی رہنما اور وہاں پہ خواتین جو ہیں ان سمیت 38 کارکنان کے خلاف دہشت گردی، اغوا کاری، کار سرکار میں مداخلت اور ہراساں کرنے کے سنگین الزامات میں مقدمے کیے گئے. اور خاص طور پہ حافظ فرحت عباس کے اوپر. حافظ فرحت عباس جو پارلیمنٹیرین ہے، پنجاب اسمبلی میں ہے، عمران خان کے پی ایس او بھی رہ چکے ہیں. ان کے اوپر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور گھراؤ جلاؤ کرنے
کرنے کا اور اشتعال دلانے کا الزام ہے، اور انہوں نے سرکاری گاڑی کو بھی ایک نقصان پہنچایا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 4-5 ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے شدید فائرنگ کی، اور فائرنگ جو ہے وہ ایک سرکاری گاڑی کو بھی جا کے فائز لگے، تو اور پھر ایک کانسٹیبل کی وردی پھاڑی اور اس کو اغوا کر لیا، اور جب اس کو اغوا کیا یا اس کی کوشش کی تو استنبول چوک سے وہاں پہ پولیس نے ان کو پکڑ کے ان کو بازیاب کیا اپنے کانسٹیبل کو، اور حافظ فرد کی کو قابو کر کے انہوں نے پستول بھی برآمد کیا، یعنی اور اسلحہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی ان لوگوں سے برآمد کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ نیکسٹ؟ یہ تو جھگڑے چلتے رہیں گے۔ تحریک انصاف نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اور سنی اتحاد کونسل نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی طرح آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور وہ کار سرکار میں مداخلت کرتے رہیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے یا سوچنا ہے کہ جناب کتنی دیر تک ایسا کرو گے۔ کل میری رات کو شیر افضل مروت سے بھی ملاقات ہوئی۔ شیر افضل مروت آپ کو پتا ہے میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور درینہ تعلقات ہیں، میرے تو پی ٹی آئی میں بہت لوگوں سے ہیں۔ تو شیر افضل مروت جو تھے، سب سے بڑی بات جو مجھے لگی وہ یہ لگی کہ وہ بڑی انہوں نے عزت دی اور پرتپاک طریقے سے ملے، اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہ انہوں نے بھی بڑی ریسپیکٹفلی ملے، اور ایک ٹپیکل جو آپ سمجھیں کہ پٹھان کی جو ایک روایات ہیں جس طرح سے ملنا اور کھانے وانے کی آفر کرنا، انہوں نے اس طرح سے کیا۔ تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا شیر افضل صاحب آپ مطلب کیوں اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں کہ جس سے اینٹی اسٹیٹ تاثر جو ہے وہ مل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سر میں نہیں کرتا، اور میں بالکل اینٹی اسٹیٹ نہیں ہو سکتا، میں تو قانون کا آدمی ہوں، میں وکالت کرتا ہوں، اور میں قانون اور ریاست کی عزت کرنے والوں میں سے ہوں، لوگوں کو غلط فہمیاں ضرور۔ تو ان کی بات سن کے گو میری بڑی تھوڑی دیر بات ہوئی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ارباب اختیار کو پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ان رہنماؤں سے جو سینسبل بات کرتے ہیں انٹریکشن بڑھانا چاہیے، ان کو وینٹ آؤٹ کرنے دیں، غصہ نکالنے دیں ان کو۔ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، سٹیزنز ہیں پاکستان کے، ہم ان سے ڈس ایگری کریں، وہ ہم سے ڈس ایگری کریں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک ہماری روایات جو ہیں ان کا ہمیں دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اب عجیب روایت پڑ گئی، کل جیسے لاہور میں جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو صحافیوں کے اوپر بڑا ظلم ہوا وہاں پہ اور تشدد ہوا، اور میں اس کو بڑے سخت الفاظ میں کنڈیم کرنا چاہتا ہوں۔ صحافی تو وہاں پہ جی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اپنا جاب کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ ان کو روک رہے ہیں اس کوریج سے۔ آپ کیوں اس طرح کے کام کر کے لوگوں کے اوپر تشدد کر کے آپ اپنے خلاف جو نفرت ہے اور ایک الاؤ ہے نفرت کا، اسے مزید آپ اضافہ کر رہی ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ آئیں اور دست و گرباں ہوں اور اپنا حق ہم سے مانگے، کیونکہ سب سے پہلا حق جو ہے کسی بھی شہری کا، وہ جس مرضی جماعت سے ہو، کہ اس کو عزت نفس اس کی مجروح نہ ہو، اس کو جو ہے نا ریسپیکٹفلی آپ ڈیل کریں ہر ایک کے ساتھ، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی قیامت نہیں آتی۔ اگر وہاں پہ جلوس بھی ہوتا ہے اور وہ صحافی اس کو کور بھی کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح کی حرکتیں مت کریں۔ اب کل جو ہے بڑا پر امید دن تھا، آتے ہی اب فیڈرل کیبنٹ میں بھی اناؤنسمنٹس ہو گئی ہیں، پرسوں تک سندھ کیبنٹ میں بھی اناؤنسمنٹس ہو جائیں گی انیشل۔ یہ ساری روکی ہوئی تھی اناؤنسمنٹس، اس لیے روکی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ بیچ میں سے پریشر دینا شروع ہو گئے تھے کہ اگر میں وزیر نہیں بن رہا تو میں صدر کے لیے ووٹ نہیں دے رہا، تو صدارتی انتخاب تک یہ ان ساری چیزوں کو روک کے رکھا ہوا تھا۔ بہرحال ڈالر کل ₹1 کم آ گیا، لوگ اسے بڑی خوشی منا رہے ہیں حکومتی اراکین، اور میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ شرم کرو، شرم کرو، کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے۔ ڈالر IMF کے مطابق ₹180 کا ہونا چاہیے، تو اگر تم 180 کا نہیں کر سکتے، وہ جو مرضی وجہ ہے، تو اس کے اوپر کم از کم بغلیں تو نہ بجاؤ اپنی۔ اور آج آپ کو میں بتاؤں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN اور MQM یہ اپنی عزت بچا بچا کر کیسے وہ ڈیسیجنز لیں گے جو کڑوے ڈیسیجنز ہیں، اور جن کے لیے بغیر اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں چل سکتی، تو یہ کیسے لیں گے، اور یہ حکومت کیسے چلے گی، اور کتنی دیر چلے گی؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں۔ اس کو میں پھر اپنے اگلے کسی بھی ولاگ میں ایڈریس کروں گا۔ مجھے تب تک کے لیے اجازت ہے، آپ کو یہ اپڈیٹس دینی تھی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔